نماز کے شرائط، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ ایک نمازی جب نماز شروع کرے گا تو نماز شروع کرنے سے پہلے جو 6 شرطیں ہیں جسے ادا کرنا ضروری ہے وہ کیا کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پتہ ہے تو دھیان سے سنیے کہ نماز کی جو 6 شرائط ہیں ان میں سے اگر ایک بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے دھیان سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں نماز کے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا، یعنی جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ان کا پورا جسم پاک ہونا چاہیے، پورا جسم پاک ہونا چاہیے، وہ ناپاک نہ ہو، جنابت کی حالت میں نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ اسی طرح اگر عورت ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، تو ناپاکی سے ان کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا وضو بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کے تمام ان کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ اب نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی مرد کو اپنے ناف سے لے کر، پنڈلی جسے بولتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، جو پینٹ پہنتے ہیں تو فیشن والے پینٹ پہنتے ہیں جس میں یہاں سے کٹا وہاں سے پھٹا وہ سب ہوتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے وہ اس طرح کے پینٹ پہن کے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ اب وہ جب کٹے پھٹے پینٹ پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک پورا مکمل چھپتا نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کیسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، اور عورتوں کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے، تلوے کے، ان تینوں کے علاوہ باقی پورا جسم عورت کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، ساڑی وغیرہ پہن لیتی ہیں یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ آدھے آستین تک کپڑے ہوتے ہیں، باقی ان کا یہ باقی حصہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ اتنا حصہ کھلا رہے گا اور یہ حصہ دیکھے گا تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم ہے کہ پورا جسم چھپا رہے، صرف کیا دکھنا ہے؟ صرف چہرہ، ہتھیلی اور قدم، بس ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی پورا جسم چھپا ہونا ضروری ہے۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کئی عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو بالکل باریک دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، باریک دوپٹہ اوڑھنے کی وجہ سے ان کے بال دکھتے ہیں، باہر سے بال کی سیاہی چمکتی ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ کوئی ایسا دوپٹہ اوڑھے جو موٹی چادر ہو یا موٹا کپڑا ہو جس سے بال دکھے نہ، بال کی سیاہی نہ دکھے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، چھپانا، یعنی مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا، اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور پیر کے باقی پورا جسم چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور، کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر مرد انڈر ویئر پہن کے نماز نہ پڑھے، اسی طرح عورتیں اگر اوپر کی ان کی جو ڈریس ہوتے ہیں جسے برا بولتے ہیں، برا اور پینٹی، اگر وہ پہن کے نماز نہ پڑھے، یعنی اندر اگر وہ نہ پہنے تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بالکل غلط بات ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نماز صحیح ہونے کے لیے مرد کا انڈر ویئر پہننا، جسے چڈی بولتے ہیں، پہننا، عورت کا برا اور پینٹی پہننا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس حکم کیا ہے کہ مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ ضروری ہے۔ اب وہ صرف پینٹ پہن لیں یا لنگی پہن لیں، بس چھپا لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اسی طرح عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ باقی چیزیں پورا جسم چھپ جائے، بس یہ کافی ہے۔ تو نماز کی یہ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت یعنی چھپانا، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کعبہ شریف کی طرف یعنی پچھم کی طرف کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے
پچھم کی طرف کے علاوہ اور کدھر اتر دکن ہو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سفر پہ نکل گئے, اب آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, ہمیں نماز پڑھنی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, کعبہ شریف کس طرف ہے. تو اب ایسی جگہوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کسی سے پوچھ لیجئے, معلومات کر لیجئے کسی انسان کے ذریعے, یا پھر اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کے ذریعے پتہ کر لیجئے. کچھ اپلیکیشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے کدھر نہیں, تو آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے, اپنے موبائل کے ذریعے پتہ کیجئے. اب پھر بھی اگر کوئی بتانے والا نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے تو اب آپ خود غور کریں, فکر کریں اور دل میں ایسا سوچیں کہ قبلہ آخر کس طرف ہے. اب سوچ بچار کرنے کے بعد آپ کا دل جدھر کہے کہ ادھر قبلہ ہے تو ادھر ہی کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. اب آپ کی نماز ہو گئی. بائی چانس اگر کوئی آیا اور کہا کہ بھائی آپ جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے قبلہ ادھر تو نہیں ہے, قبلہ تو وہ اس طرف تھا, آپ نے غلط سمت کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھی ہے, تو اب آپ کی نماز اپنے نماز تو پڑھ لی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر تھا, تو اب نمازوں کو دہرانا یہ ضروری نہیں ہے, آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ نماز کی تیسری شرط تھی. پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت, پاکی حاصل کرنا. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت, چھپانا, جو میں نے عرض کی ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ استقبال قبلہ, یعنی قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اب نمبر 4 پہ نماز کی جو چوتھی شرط ہے وہ ہے وقت, یعنی وقت پر, ٹائم پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو کہیں جانا ہے, مثال کے طور پر ابھی عصر کی نماز جو ہے اس کا ٹائم, عصر کا ایک ایگزامپل, مثال کے طور پر عصر کی نماز کا ٹائم ٹھیک 5 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے, لیکن آپ کو 4:30 بجے یا 4:45 کو ہی کہیں نکلنا ہے, کسی سفر پہ جانا ہے, کسی کام کے لیے جانا ہے. تو آپ سوچو گے ابھی صرف 15 منٹ تو باقی ہیں, چلو میں فٹ نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر نکل جاؤں گا. تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو عصر جو نماز کا جو وقت ہے, وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. جیسے کہ ابھی 5 بجے عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, تو اگر آپ پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں, لیکن جب 5 بج گیا اس کی فوراً بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, دھیان رکھیے گا. اب نماز کی جو 5ویں شرط ہے وہ ہے نیت. نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا نماز پڑھنے کی تو بس یہی آپ کی نیت ہے. اب اللہ اکبر کہہ کے نیت مانی تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہاں زبان سے نیت کے لفظ بول لینا یہ مستحب ہے, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور نیت میں عربی کے الفاظ ہوں, یعنی عربی میں نیت کرے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں, لیکن ہاں عربی زبان میں نیت کرنا یہ افضل ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دل کا اعتبار ہے. میں سمجھاتا ہوں, آپ سمجھیے. دیکھیے, مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں. ٹھیک ہے, آپ نے دل میں تو ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, آپ نے دل میں ارادہ کر لیا, لیکن آپ نے زبان سے نیت کرتے وقت آپ نے یہ کہہ دیا نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کی. نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کی. دل میں ارادہ کون سا کیا؟ ظہر کی فرض نماز کی, لیکن زبان سے آپ نے غلطی سے بول دیا نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کی. تو دیکھیے ایسی حالت میں آپ کی نماز ہو جائے گی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں, دل میں ارادہ بھی ہے ظہر کی نماز کا, لیکن نیت کے لفظ بولتے وقت غلطی ہو جاتی ہے. نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کی, بولنا تھا ظہر کی, بول دیا عصر کی. نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کی, واسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمر کعبہ شریف اللہ اکبر نیت باندھتے, پھر خیال آتا ہے یار یہ تو میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا تھا لیکن نیت میں نے عصر کی کر لی. تو کیا کریں؟ کئی لوگ نماز توڑ دیتے ہیں اور پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یا کئی لوگ نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز کو دہراتے ہیں دوبارہ کہ نیت میں غلطی ہو گئی تھی. تو دیکھیے نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دل کا اعتبار ہے.
آپ نے دل میں اپنے جو ارادہ کر لیا وہی آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز کی جو آخری شرط ہے نمبر 6 پہ، وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے لفظ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا یہ ضروری ہے۔ اب کئی لوگ یہاں پہ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، یہ 5 شرطیں وہ تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن چھٹی جو شرط ہے تکبیر تحریمہ، یہاں پہ غلطی پتہ کب ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں، تو آدمی جو آتا ہے لیٹ، امام صاحب رکوع میں چلے گئے لیکن آنے والا جلد بازی میں اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس سے ان کی نماز ہوگی ہی نہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر امام صاحب رکوع میں تو کوئی بات نہیں، وہ رکوع میں ہے، لیکن آنے والے کے لیے حکم یہ کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر پہلے وہ نیت باندھے، ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں جائے۔ وہ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جلدی بازی میں آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں امام صاحب کے ساتھ میں، چاہتے ہیں کہ امام صاحب میں جلدی مل جاؤں کہ امام صاحب اٹھ نہ جائیں، اور اس چکر میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر وہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھے ناف کے نیچے، اس کے بعد پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے پھر وہ رکوع میں چلے جائے۔ تو یہ نماز کی 6 شرط تھیں جو میں نے آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، ایک بار جلد میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا پورا جسم، ان کے کپڑے اور جہاں پہ نماز پڑھے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ستر عورت، یعنی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے باقی پورا جسم چھپانا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ ہے وقت، ٹائم پہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ٹائم سے پہلے نماز پڑھیں گے، یعنی نماز کا وقت جو ہے اس وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا وقت پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 5 پہ ہے نیت، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، ٹھیک ہے، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دل میں نیت کر لی ہے تو بھی یہ آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن ہاں زبان سے نیت کر لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور نمبر 6 پہ یہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع کرتے وقت لفظ اللہ اکبر ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بڑے آسان انداز میں فجر سے لے کر عشاء تک یہ 5 وقت کی نماز اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کی نماز، یہ پورے 6 وقت کی نمازیں میں نے پڑھ کر میں نے بتایا ہوا ہے۔ نیت کس طرح باندھنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح، پریکٹیکل سارا کر کے میں نے بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ باقی نمازوں کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان نمازوں کی جو ویڈیوز کی جو لسٹ ہے، اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو ڈال دوں گا، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس لنک پہ کلک کریں گے تو ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان ویڈیوز کو دیکھیے اور اپنی نمازیں صحیح کر لیجئے۔ نمبر 2 پہ یہ کہ ہم جو امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں پورے 5 وقت کی نماز، اسی طرح جمعہ کی نماز، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، امام کے پیچھے ہمیں کب کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ پریکٹیکل یہ بھی کر کے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اس کا بھی لنک اسی ویڈیو کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ، جائیں کلک کریں اور ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو مکمل کر لیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ کا دل کرے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر دین اسلام کی باتیں وہ بھی سیکھ سکیں۔ باقی آپ کس ٹاپک پہ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہمیں کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے اپنی بات آپ کو صحیح سے سمجھانے کی۔ باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔